اگر باپ نے بیٹے کو اپنی زندگی کے اندر کچھ نہیں دیا اور مالک نہیں بنایا، ویسے ہی کہا کہ تو یہ، اگر دیکھیں باپ بیٹے کو پیسے دیتا ہے کہ جا کر کاروبار کرو، خود بھی کاروبار کرتا ہے، اسے کہا میں پنڈی میں کر رہا ہوں تم اسلام آباد میں کرو، یہ پیسہ باپ نے کس حیثیت سے دیا ہے؟ مالک بنایا ہے، بالکل کہا ہے کہ تو مالک ہے، نفع نقصان، تو پھر تو بالکل قصہ ہی الگ ہے، یہ تو اسی کا ہو گیا، تحفہ گفٹ ہو گیا۔ گفٹ خود ایک کانٹریکٹ ہے، گفٹ کی اگر اس نے گفٹ کانٹریکٹ کی شرائط پوری کی ہے، مال بیٹے کا ویسے ہی دیا، اور کہا کہ مالک نہیں بنایا اس کو، لیکن کہا کہ تم اپنا الگ حساب کتاب کرو۔ بظاہر یہ شکل مزاربت کی بنتی ہے، لیکن مزاربت کی شرائط بھی اس کے اندر پوری نہیں ہے، کیونکہ اس نے آپس کے اندر انہوں نے کوئی پروفٹ کے اوپر وہ نہیں طے نہیں کیا، تو یہ بھی اس کی شکل بھی یہی بنتی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا معاملہ، اور اس کو جو مارکیٹ ریٹ کے مطابق بیٹے کی سروسز کی جو قیمت لگے گی اس قیمت کے مطابق اس کو ادائیگی ہوگی۔ اور یہ جو بیٹے باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، جب باپ مالک نہیں بناتا اور باپ کسی چیز کی ان کو ملکیت نہیں دیتا، تو یہ جو ساتھ کاروبار کرتے ہیں باپ کے مال میں، مال سارا باپ کا ہوتا ہے، تو یہ ان کی معاونت سمجھی جاتی ہے، اس سے ملکیت کے تناسب میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ملکیت اسی طرح بھائیوں کی بھی ہوگی اور بہنوں کی بھی ہوگی جو بالکل اس کاروبار کے اندر شریک نہیں ہے۔ بہنوں کے حوالے سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ہاں جو ایک سوال آتا ہے بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ بزنس ہوا، مثال کے طور پہ باپ 4 کروڑ کا بزنس چھوڑ کے فوت ہوا، انہوں نے تقسیم نہیں کیا آپس کے اندر، جس طرح چل رہا ہے 5 سال کے بعد اب یہ بہنوں کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے بزنس کو، تو بزنس 6 کروڑ کا ہو چکا ہے۔ اب بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 کروڑ تک تو ہم پہ چلے نیک لوگ ہیں جو بہنوں کو حصہ دے رہے ہیں، ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن اگر وہ جو نیک لوگ بھی ہیں وہ یہ سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب باپ فوت ہوا تھا تو بزنس 4 کروڑ کا تھا، چلو ٹھیک ہے ادھر تک تو بہنیں شریک تھیں، باپ تو فوت ہو گیا، اب بزنس 6 کروڑ کا ہے اس وقت، 4 سال کے اندر 5 سال میں، اس 2 کروڑ میں تو بہنیں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتی، یہ تو خالص ہماری آمدن ہے، ہم نے اس کو بڑھایا ہے، والد صاحب کا اس میں کردار نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ اس میں سوال یہ اٹھے گا کہ یہ جو آپ نے 5 سال بزنس کیا ہے اور اس میں یہ بہنوں کی اجازت سے کیا یا بغیر اجازت کے کیا؟ بہنیں تو اس میں مال میں اسی دن مالک ہو گئی تھی جس دن والد فوت ہوا تھا، مالک ہو گئی تھی، ان کو ان کا حصہ مل جانا چاہیے تھا، آپ نے نہیں دیا، آپ نے ان کی اجازت سے یہ باقی کاروبار کیا ہے اگلے 5 سال تک، یا اجازت کے بغیر کیا ہے؟ اگر اجازت کے بغیر کیا ہے کسی بھی قسم کی، نہ عرفاً اجازت ہے نہ صراحتاً اجازت ہے نہ کچھ اور، تو پھر یہ غصب ہے، غصب، اس پہ غصب کے احکامات چلیں گے۔ اور اگر اجازت سے بھی کیا ہے ان کی، تو پھر بھی ظاہر بات ہے کہ وہ اس کی مالکہ ہیں، پھر ان کو بھائیوں کو کاروبار کے اندر کوئی اضافی چیز نہیں ملے گی سوائے اسی جو چیز جس کا میں نے ذکر کیا، ہم فقہ میں اس کو اجرت مثل کہتے ہیں، کہ جو اس کی سروسز کا جو جس قدر اس کا حق بنتا ہے، اس جیسے آدمی کا اتنا وقت اگر وہ کہیں پر لگائے تو اس کی کیا تنخواہ ہو سکتی ہے، وہ تنخواہ بھائیوں کی مقرر کی جا سکتی ہے اسی کاروبار کے پیسے میں سے الگ سے۔